سامعین مکرم، آج یوم شہادت ہے امام العادلین، غیظ المنافقین، خسر مصطفیٰ، داماد مرتضیٰ، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، امام دوم سیدنا امام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا۔ ویسے تو آپ کی بے شمار اسلام کی سربلندی کے لیے خدمات ہیں، ان عظیم خدمات میں سے جو اہم ترین خدمت ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالہ سے آپ کی خدمات ہیں، اور وہ دو خدمتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے یوم شہادت کے حوالہ سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے کہ جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں، اس ہستی کے اس امت پر اور مسلمانوں پر کتنے احسانات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں کیسے کیسے عظیم ہیرے تیار کیے اور ہیرے تراش کر امت کو عطا فرمائے، جن کی خدمات اور جن کی مہربانیاں آج بھی امت پر باقی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی عظیم خدمت حفاظت قرآن کے حوالہ سے یہ ہے کہ جس وقت جنگ یمامہ ہوئی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قراء، حفاظ کرام شہید ہو گئے اور ایک عظیم تعداد نے جام شہادت نوش کیا، تو اس وقت یہ خطرہ ہوا کہ اسی طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ سینوں سے قرآن مجید کی دولت یہ ختم ہو جائے اور کوئی قرآن کا حافظ اور قاری نہ ملے۔ تو اس وقت سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید محفوظ کرنے کا اور قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا جس ہستی نے مشورہ دیا ہے، اس ہستی کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ قرآن مجید جمع کرنے کا کام شروع کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کے جمع کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلاتے رہے، اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں وہی بات ڈال دی، وہی سوچ اور فکر ڈال دی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں موجود تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج قرآن مجید ہمارے پاس جو کتابی شکل میں موجود ہے، جو دو گتوں کے اندر کتابی صورت میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر صائب کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ آج قرآن مجید ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بعد اور آپ کے بار بار اصرار کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک کمیٹی تشکیل دی، اور وہ سارا جمع قرآن کا جو واقعہ ہے وہ کتب میں موجود ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید جمع ہوا، تو یہ جو فکر تھی، یہ جو بنیادی کاوش تھی، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور دوسری عظیم خدمت یہ تو تھا کتابی شکل میں قرآن کا محفوظ ہونا، اور آج جو حفاظ کے سینے میں قرآن مجید موجود ہے، اس کے پیچھے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم فیصلہ تھا کہ آپ دور خلافت میں ایک بار مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں اور مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں کوئی وہاں پر تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی دو چار ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی مختلف ٹولیاں ادھر نماز تراویح پڑھ رہی ہیں۔ تو نماز تراویح پڑھی جا رہی تھی، باقاعدہ صحابہ پڑھتے تھے، لیکن باقاعدہ جماعت کی شکل نہ تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ کیا ہی اچھا ہو ان کو کسی ایک امام کی اقتداء میں جمع کیا جائے، یہ سارے ایک امام کے پیچھے با جماعت نماز تراویح ادا کریں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی، اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سے نماز تراویح با جماعت پڑھی جائے گی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان مساجد میں جو نماز تراویح با جماعت پڑھتے ہیں، حفاظ قرآن مجید سناتے ہیں اور پیچھے حفاظ سنتے ہیں، سامعین سنتے ہیں، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فیصلے کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ اور دیکھو، حفاظ کرام یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی حافظ دو چار بار رمضان میں قرآن مجید نہ سنائے، 2-4 سال نہ سنائے،
تو اس کو منزل بھول جائے گی۔ قرآن مجید سینوں میں محفوظ رہتا ہے تو حفاظ کرام کے دور کرنے کی وجہ سے اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یقیناً یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ جس طرح حفاظ کرام رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بقیہ 11 مہینوں میں اس طرح وہ ذوق اور وہ چاشنی نصیب نہیں ہوتی۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج جو حفاظ کے سینے میں قرآن موجود ہے، قرآن محفوظ ہے اور انہیں یاد ہے، اور وہ ہر سال قرآن مجید تراویح کی شکل میں سناتے ہیں، پیچھے حفاظ کرام سنتے ہیں، نمازی سنتے ہیں، یہ سارا اگر کسی کے سر پہ صحرا سجتا ہے قرآن مجید سینوں میں محفوظ کرنے کا اور قرآن مجید کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا، اگر یہ کسی کے سر صحرا سجتا ہے تو وہ امام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن مجید اگر 2 گتوں میں محفوظ ہے تو یہ سیدنا عمر فاروق کی فکر صائب کا نتیجہ ہے، اور اگر سینوں میں محفوظ ہے تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فیصلے کا نتیجہ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ آج جو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے سینے میں بغض عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس کتے رافضی کو میں کہتا ہوں قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ یہ قرآن وہ ہے جسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے سے اور آپ کی فکر سے جمع کیا گیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر میں کہوں گا دشمن فاروق اعظم، جس کے سینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے یار کا بغض ہے، وہ ایران بھی چھوڑ دے، کیونکہ یہ ایران وہ سلطنت ہے جس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا تھا۔ یہ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اسے فتح کیا اور یہ ملک اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ لہذا اس کو اگر اسلامی جمہوریہ ایران لکھنا چاہتے ہو تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کو اور آپ کی سلطنت کو اور آپ کی خلافت کو اور خلافت حقہ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ آج اسلامی ممالک میں جو اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلامی سلطنت قائم ہے، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کی ایک جھلک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میں کہتا ہوں دشمن عمر فاروق یہ جہان بھی چھوڑ دے، کیوں کہ جو زندگانی تم اور میں جی رہے ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہے، اس کا نام بھی عمر ہے۔ تو دشمن فاروق 3 کام کرے، قرآن بھی چھوڑے، کیونکہ یہ قرآن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور آپ کی کوشش و کاوش سے جمع ہوا تھا، اور وہ ایران بھی چھوڑے، کیونکہ ایران کے فاتح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کے دور خلافت میں فتح ہوا، اور وہ یہ جہان بھی چھوڑے، کیونکہ وہ جو زندگی گزار رہا ہے، اس زندگانی کا نام اور اس حیات کا نام بھی عمر ہے۔ اس لیے رافضیوں سے میں کہتا ہوں جاؤ جا کے خودکشیاں کرو اور اپنی زندگی ختم کرو۔ اگر تمہارے سینوں میں بغض عمر فاروق ہے تو جاؤ اپنی زندگیاں ختم کرو، خودکشیاں کرو، جاؤ جہنم میں، کیونکہ جو حیات تم جی رہے ہو، جس زندگی میں موجود ہو، اس زندگی کا نام بھی عمر ہے، اس حیات کا نام بھی عمر ہے۔ اسی واسطے امام اہل سنت نے فرمایا وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔